بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سب سے پہلے میں ہمارے اساتذہ سے پیشگی معذرت چاہوں گا کہ ایک ایسے موضوع پر جس موضوع کی ہم سب کو ضرورت ہے مگر عام طور پر ہم اس موضوع سے یا تو کم واقف ہوتے ہیں یا ناواقف ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے آدمی ہمیں میسر آ جائے جو اس فن پر خاطر خواہ اور اپنے تجربات کی روشنی میں اور اپنی معلومات کی روشنی میں مزید اچھے انداز میں معلومات فراہم کریں۔ میں اس وقت جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استاد اور طلباء کی نفسیات۔ ہمارے مدارس جو تعلیمی ادارے جنہیں دانشگاہ کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں اسکولوں اور کالجوں سے تو مدارس میں ڈراپ آؤٹ یعنی تعلیم کے لیے آنے والے بچے اور پھر اسے ترک کرنے والے ترک تعلیم بچوں کی تعداد اسکول کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ صرف ہمارے یہاں نہیں، پورے بر صغیر کا جہاں جہاں بھی ہمارے مدارس چلتے ہیں وہاں عام طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بڑے شوق سے طلباء ہمارے ان مدارس میں پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں۔ دو قسم کے طلباء ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو زبردستی بھیجے جاتے ہیں، یعنی والدین ان کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر والدین کی بھی مختلف نیتیں ہوتی ہے، کوئی واقعتاً اس نیت سے بھیجتا ہے کہ بھئی ہمارا طالب علم اچھا عالم بنے اور امت کی صحیح خدمت کر سکے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو مدرسے میں چھوڑ دے۔ عام طور پر کبھی کبھی لوگ فون کرتے ہیں، کہا کہ ہمارا بچہ ہے بڑا شریر ہے تو ہم اس کو مدرسے میں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر گیا تو اب ہمارے حوالے۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے 2 3 جو بھی کہے، تو میں نے کہا آپ جب 2 3 میں اس کو نہیں سنبھال سکتے ہو تو 10,000 میں اس کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کر بھیجتے ہیں، کسی کی نیت پر حملہ نہیں، لیکن ایک حقیقت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے مسئلے ہیں، اپنے کھانے پینے کے پھاپے ہیں، کہاں ان کو پالتے پھریں گے، ایک کام کرو ان کو مدرسے میں کیا کر دو، ڈال دو، کچھ نہیں تو کھا پی کے کیا ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، مختلف نیتیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ نہ ان کو پڑھنا ہے نہ بھیجنے والے کو پڑھانا ہے، ہمارا ہی سب کچھ کام ہے کہ ہم ہی ان کو پڑھائیں۔
علم نفسیات کا میں جب رات سے مطالعہ کر رہا تھا، کل میرے ذہن میں آیا کہ یعنی کل رات کافی دیر تک میں کوشش کرتا رہا کہ کسی کو پکڑ کر لایا جائے، تو دوپہر کے لیے انتظام ہو سکا، صبح کے لیے انتظام نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ موضوع بھی ضروری ہے، کم سے کم پراگندہ کچھ معلومات ہی صحیح ہمارے اساتذہ کے سامنے اس سلسلے میں آ جائے تو مفید رہے گا. تو پھر مجھے 1 بجے فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں، اب سوال یہ کہ طلبہ آنے کے بعد بڑی تعداد میں یہ طلبہ ترک تعلیم کیوں کرتے ہیں، گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کہتے 50% چلے جاتے ہیں، لیکن اگر 10-15% بھی جائے تو یہ بڑی تعداد ہے. اسکول میں مشکل سے 1%, 2% بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسوں میں 10%, 15%, 20% تک بچے کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، لیکن ایک اہم ترین وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ استاد بچے کی سائیکولوجی سے واقف نہیں ہوتا ہے، طالب علم کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر وہ طالب علم کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے. اور جب وہ ہینڈل نہیں کر پاتا ہے تو طالب علم کا اور استاد کا مزاج کا ملاپ نہیں ہوتا اور ان کا مزاج ملتا نہیں. جب نہیں ملتا ہے تو طالب علم کیا ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اب اس کے سامنے ایک یہ راستہ ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر لے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں عام طور پر کہ کسی استاد کے پاس سے طالب علم کا چلا جانا یہ استاد کی ناکامی کی علامت ہے. کہ آپ کے پاس سے بچہ گیا کیوں؟ اچھا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پڑی نہیں، پڑھنا ہو تو پڑھے، نہیں جانا ہو تو جا، اپنے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو کیا ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارا. اچھا، بعض مرتبہ جب باز پرس کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی کلاس میں سے 30 بچے سے 5 بچے 7 بچے چلے گئے، کیا ہوا؟ میں کیا کروں؟ ارے بھائی آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس سے بچہ گیا، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی میرے پاس سے اتنے سارے بچے کیوں چلے گئے. اگر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں سائیکولوجی، علم نفسیات کے طالب علم کے بارے میں استاد کو کیا معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں یہ سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کس کا استعمال کرتا ہے؟ ہاتھ کا. اور اسی ہاتھ کو آپ دیکھیں گے تو 5 انگلیاں کیسی ہے؟ الگ الگ ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. تو جیسے ہماری انگلیاں الگ الگ ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس جو طلبہ آتے ہیں ان طلبہ کے مزاج بھی کیسے ہوتے ہیں؟ الگ الگ. کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان طلبہ کو اگر آپ نصیحت کریں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ نصیحت پر عمل کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی بات. اب آپ کے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ کیسے مؤثر انداز میں نصیحت کریں کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لے اور پھر وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ آپ نے سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے 2-4 بار ڈانٹ دیا تو ڈانٹنے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، لائن پر آ جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ استاد میرا ڈانٹ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ناراض ہونے سے وہ متنبہ ہو جاتے ہیں کہ میرا استاد مجھ سے ناراض ہو گیا، آپ نے تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات نہیں کی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میرے استاد کو کوئی چیز مجھ سے ناگوار گزری ہے. تو وہ آپ کے پاس آئے گا، کہے گا حضرت
کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ اب آپ کہیں چل پڑ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اس کی اصلاح نہیں. آپ اس کو بتائیے کہ آپ اس سے کیوں ناراض ہیں. جب آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ اس سے اس وجہ سے ناراض ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اس غلطی کی کیا کر لے وے، اصلاح کر لے وے. اور کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ اس پر نصیحت اثر کرتی ہے، نہ اس پر ناراضگی اثر کرتی ہے، نہ اس پر ڈانٹنا ڈپٹنا اثر کرتا ہے، تو پھر ایسے طالب علم کو تنبیہ کرنی پڑتی ہے. لیکن جیسا شیخ خالد نے کہا تھا اس دن کہ بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے. اور شیخ خالد کو بھی یہاں پر 8-10 سال ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں لیکن ہم پہلے یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. اصل میں استاد کے لیے ضروری ہے، علم نفسیات کے ماہرین کے کہنے کے مطابق، کہ استاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے صفت صبر اور صفت حلم کا وہ حامل ہو. یہ کامیاب مدرس کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین وصف یہ ہے کہ وہ بردبار ہو، وہ حلیم الطبع ہو، وہ صابر ہو. اگر تھوڑی دیر میں تھوڑا کچھ ہوا نہیں کہ غصہ آ گیا اور آپ نے اپنا غصے کا اظہار اپنے طلباء پر کرنا شروع کر دیا، لیس شدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اور اس طالب علم کے لیے کیا مفید ہو سکتا ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کامیاب ہیں. لیکن آپ کو غصہ آیا اور اس غصے کا آپ نے کبھی گالی دے کر اظہار کیا. استاد علم شرعی، علم دین، کتاب و سنت پڑھانے والا، وہ گالی تو اس کا تصور ہی نہیں. دور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق، مومن کو برا بھلا کہنا کیا ہے؟ فسق و فجور ہے. فسق و فجور کا مطلب کیا ہے؟ من الکبائر. محدثین نے اس کی شرح لکھتے ہوئے کیا لکھا ہے؟ حضور نے کہا فسق کا مطلب کیا ہے؟ ای خرج من طاعت الرسول و طاعت اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وہ نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. اب آپ کہیں وہ کیا کروں، غصہ آ گیا اس نے میں نے گالی دے دیا. ارے بھائی غصہ آیا آپ نے گالی دے دیا، کیا مطلب اس کا؟ اب وہ طالب علم پوری کلاس آپ سے کیا سیکھے گی؟ گالی سیکھے گی. آپ نے جیسی گالی دی ہوگی وہ ایسی سیکھے گی، اور پھر اس کے اوپر اپنا حاشیہ بھی چڑھائے گی. یعنی اس کے ساتھ اور مزید دوسری کہیں سے سنی ہوگی اس کو ملا کر اور اچھی نئی گالی بنائے گا. اب اس کا ذمہ دار کون؟ استاد ہوگا. کہ گالی دینا اور سب و شتم کرنا اس نے کس سے سیکھا؟ استاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد نے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کیا، اس نے صبر نہیں کیا، بردباری سے کام نہیں لیا، اس نے اپنے غصہ گالی دے کر ظاہر کیا. تو طالب علم نے یہ سیکھا آپ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو گالی دینا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں، اسی لیے میں کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا کہ اس موضوع کی مناسبت سے کون سی آیت ہونی چاہیے، اور بہت ساری آیتیں آنے کے بعد آخر میں یہیں پر آ کر ذہن ٹھہر گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے. اس لیے کہ آپ کامیاب معلم تھے، اور کامیاب معلم اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ماہر نفسیات بھی ہو. نفسیات اور سائیکولوجی کے علم کا ماہر ہو تو ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ معلم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم میں سے تو بہت سارے کامیاب ہیں لیکن ہمیں تو نفسیات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں. ایسا نہیں. علم نفسیات اگرچہ مغرب اور یورپ نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر میں اس کی بنیاد پڑی سائیکالوجی کی، مگر یہ ایک فطری علم ہے، اس کو سیکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. انسان اگر کسی اچھے ماحول کے اندر پلتا اور بڑھتا ہے
اچھی تعلیم اور اچھی تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ خود بخود ماہر نفسیات بھی بن جاتا ہے. مگر چونکہ ہمارے یہاں پر تعلیم و تربیت کے صحیح انداز کا فقدان ہے، نہ گھر میں تربیت ہو پا رہی ہے، نہ اسکول میں تربیت ہو پا رہی ہے، نہ مدرسے میں تربیت ہو پا رہی ہے. جب تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اب مستقل طور پر نفسیات کے اصول، اس کے ضوابط اور اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی. جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نحو صرف کی ضرورت نہیں تھی. کسی صحابی سے پوچھو کہ فاعل کس کو کہتے ہیں، مفعول کس کو کہتے ہیں، منصوب کیا ہوتا ہے، مرفوع کیا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو جانے تیرا کام جانے. مگر وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کی زبان تھی وہ، اور انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جس ماحول میں فصیح و بلیغ عربی بولی جاتی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی، اس زمانے میں اہل عرب جو شہروں میں رہتے تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کہاں بھیج دیتے تھے؟ ان کو دیہاتوں میں. کیوں دیہاتوں میں بھیجتے تھے؟ اس لیے کہ دیہاتوں میں اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ زبان کیسی ہوا کرتی تھی؟ صاف ستھری ہوتی تھی. کیونکہ دیہات میں کہیں اور سے لوگ آتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے ان کا خود ہی وہاں کے رہنے والوں کا گزران چلتا تھا، تو کہیں اور سے کون آئے گا؟ تو اب وہ جو عربی اپنے آبا و اجداد سے صاف ستھری اور فصیح و بلیغ عربی وہ ان کے وراثت میں ان کو ملی، وہ اسی کے طرز پر وہ بولتے تھے. لہذا بچہ جب بولنا سیکھتا تھا تو فصیح و بلیغ عربی بولتا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض واقعات ایسے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ دیا، انتہائی فصاحت اور بلاغت کے بالکل بلند مقام پر فائز تھا. تو حضرات صحابہ میں سے جو ادبی ذوق کے حامل تھے تو وہ حضرات صحابہ بالکل حیرت زدہ ہو گئے اور تعجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، هل تعلمون ربیت فی بنی سعد. کیا فرمایا حضور نے؟ ربیت فی بنی سعد. تمہیں معلوم ہے میری پرورش کہاں ہوئی؟ میں بنو سعد میں میری پرورش ہوئی. کیا مطلب؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا طائف سے کچھ دوری کے فاصلے پر رہتا تھا. میں الحمدللہ وہاں پر جا کر آیا ہوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا. میں کافی دنوں سے مکہ جاتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، وہ طائف کے رہنے والے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے دیار بنو سعد بتا سکتے ہیں؟ تو وہ بہت خوش ہو گئے. وہ عالم تھے، پڑوس ملک کے تھے، وہیں پر کسی مسجد میں امام تھے طائف میں. تو انہوں نے کہا کہ ضرور، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہے، آپ جب بھی آپ کو وقت ہو آپ تشریف لائیے وہاں پر، اور میں آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے چلوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کر آپ کے قلب اطہر کو جو زمزم سے دھویا گیا تھا وہ کہاں پر واقعہ پیش آیا تھا، وہ ساری جگہوں پر میں آپ کو کیا کروں گا؟ لے جاؤں گا. اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور وہ ساری جگہیں انہوں نے بتائی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکان کہاں پر تھا. اور بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیت فی بنی سعد، کہ میں بنی سعد میں پرورش پایا. تو ان کی زبان عربی تھی، وہ بچپن سے ایسی ہی عربی سیکھتے تھے، ان کو فاعل مفعول جاننے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے علم نفسیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہر نفسیات سے نہیں سیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اسی وحی میں اس کی تعلیمات موجود تھی. لہذا یہ انگریزوں کا جو دعویٰ ہے کہ 100 سال پہلے سائیکولوجی کا علم وجود میں آیا اور علم نفسیات وجود میں آیا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، جھوٹا ہے بالعمد. جیسا کہ کل شیخ الدکتور مرحف عبد الجبار الثقہ نے کل بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں چورا کر لے گئے ہیں. انہم سراقون، چور ہیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، اور ہماری ان کتابوں پر یہ تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد اس سے جو اچھا نتیجہ وجود میں آتا ہے
اس کو باہر لاتے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کو, ہمارے آبا و اجداد کی چیزوں کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور اپنی طرف منسوب کر کر اس کو رائج کر دیتے ہیں. تو سب چراتے یہیں سے ہو. تو علم نفسیات جو ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کا تعلق کس سے ہے, مغرب سے ہے یا یورپ سے ہے یا ویسٹرن سے ہے. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک اہم ترین علم, اس علم سے ہمیں سب سے زیادہ واقف ہونا چاہیے اور ہم ہی سب سے زیادہ غافل ہیں. سائیکولوجی مستقل سبجیکٹ کے طور پر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پڑھایا ضرور جاتا ہے, البتہ صرف پڑھانے کے لیے, البتہ صرف پڑھانے کے لیے. مگر چونکہ ان کے یہاں پر جو نفسیات کا علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم نفسیات اور ہمارا علم نفسیات دونوں میں بڑا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد تعلیم کچھ ہے, ان کا مقصد تعلیم کچھ ہے. ہمارا جو مقصد تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد تعلیم, ہمارا مقصد تعلیم یہ ہے کہ انسان کا ایسا معاشرہ تعلیم کے ذریعے سے وجود میں لایا جائے جس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہو اور اپنے جیسے ہم اپنے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ حسن اخلاق والا ہو, جس کو ہماری اردو زبان میں جو اسکولوں کے اندر میں یہ لوگ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صحت مند معاشرے کا وجود, صحت مند معاشرے کا وجود. اب ان کے یہاں پر جو تعلیم کا مقصد ہے, جو اس دنیا کے اندر میں اس وقت سیکولرزم اور سیکولر تعلیم کا گیت گاتے رہتے ہیں, ان کے یہاں پر تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے. ان کے یہاں کیا ہے تعلیم کا مقصد؟ ان کے یہاں پر تعلیم کا مقصد ہے اپنا کیریکٹر اچھا کرنا. ان کے یہاں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اپنا کیریکٹر. یعنی ان کے یہاں پر تعلیم صرف کمانے کے لیے. ہمارے یہاں پر تعلیم کمانے اور کیریکٹر اچھا کرنے کے لیے ثانوی درجے میں, لیکن پہلا درجہ اس کا روحانی ہے. پہلا درجہ اس کا کون سا ہے؟ روحانی ہے. کہ ایسا انسان وجود میں آئے جس کا سب سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ ربط مضبوط ہو, اور پھر دوسرے درجے میں اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ اچھا ہو, اس کا معاملات اس کے اچھے ہو. صرف اتنے پر بس نہیں, بلکہ اس دنیا کو آباد کرنے میں اور اس دنیا کی تعمیر میں وہ ایسا رول ادا کرے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اور ہر ایک کا نفع ہو. تو جب دونوں کی تعلیم کے مقاصد الگ الگ ہو گئے ہمارے, تو تعلیم کے مقصد کے الگ ہونے کی وجہ سے ہمارے علم نفسیات کا مقصد بھی الگ ہو گیا اور ان کے علم نفسیات کا مقصد بھی الگ ہے. ان کے یہاں پر علم نفسیات کا مقصد کیا ہے؟ ان کے یہاں پر علم نفسیات کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس فیلڈ کا بھی ہو, جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس شعبے کے ظاہری ایسے اخلاقیات معلوم کرے جس سے وہ اپنے شعبے میں ترقی کر سکے. یہ ان کے یہاں پر مقصد ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ نفسیات سے واقف ہو کر انسان اور جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہو, اس فیلڈ میں خدائی احکامات کے حدود میں رہ کر ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے معاشرے کے لیے اور اپنے لیے مفید ثابت ہو. حدود شرع میں رہ کر. ان کے یہاں پر کوئی شریعت نہیں. کل ہی جیسا کہ شیخ دکتر مرحف عبد الجبار اسقا نے کہا, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ان کے یہاں پر علم کو دین سے جدا کر دیا گیا. فصل العلم عن الدین. سیاست میں بھی علم کی ضرورت یعنی دین کی ضرورت نہیں,
معیشت میں بھی دین کی ضرورت نہیں، معاشرت میں بھی دین کی ضرورت نہیں. ان کے یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے جب آپ کو دین چاہیے، مسجد سے باہر نکلو تو آپ مسجد کے دروازے کے پاس ہی دین چھوڑ کے نکل جاؤ. جبکہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے انفرادی مسائل ہو چاہے اجتماعی مسائل ہو، ہر مسئلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. لہذا اب ہم چونکہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں تو اب ہمارے لیے سائیکولوجیکل اعتبار سے اپنے طلباء کو سامنے رکھ کر کس طرح سے ان طلباء کو ٹریٹ کرنا اور ان طلباء کی کس طریقے سے ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب جیسا امانت التعلیم کا جو محاضرہ ہوا، اس امانت التعلیم میں جو باتیں بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ اگرچہ اس کو نفسیات کا عنوان نہیں دیا گیا مگر وہ نفسیات تھی. کیوں؟ اس میں یہی بتلایا گیا کہ ذہین طالب علم کو اور عبقری طالب علم کو آپ کس طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں اور کیسے اس کی تربیت کریں، اور کمزور طالب علم کے پیچھے آپ کی محنت کیسی ہو، یہی بتلایا گیا. تو اگرچہ اس کو نفسیات کا عنوان نہیں دیا گیا مگر وہ نفسیات ہی ہے. وہ کیا ہے؟ نفسیاتی. جیسے وہی امام ابو یوسف کے واقعے میں کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ نے علم نفسیات کی روشنی میں اپنے پاس ایک دن بیٹھنے والے بچے کے ذہانت کا مطالعہ کر لیا، اس کے شوق کو بھانپ لیا. تو آپ کی دوراندیشی نے اور آپ کے علم نفسیات نے آپ کو یہ کہا کہ اس طالب علم کے پیچھے محنت ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے اسی اعتبار سے ان کے پیچھے کیا کی؟ محنت کی. تو کیا بن کر وجود میں آئے؟ امام ابو یوسف قاضی القضات، جس کو ہمارے فقہ کے کتابوں کے اندر میں الامام الثانی کہا جاتا ہے. جہاں امام ثانی کا لفظ استعمال کیا جائے اس سے مراد کون ہوتے؟ امام ابو یوسف ہوتے، یعنی جو گویا کے علمی اور روحانی جانشین ہوئے کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امام صاحب ماہر نفسیات نکلے. اسی طرح سے امام شافعی کو دیکھیے، وہی ان کے شاگرد ربیع ابن سلیمان، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. 40 مرتبہ سمجھایا سبق میں، 4 مرتبہ نہیں، 4 کے ساتھ 0، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر الگ سے جا کر سمجھایا. تو پھر وہی ربیع ابن سلیمان آگے چل کر ان کے اجل تلامذہ میں کیا ہونے لگے؟ شمار ہونے لگے. تو اسی طریقے سے وہ صحابی کا واقعہ جو ہم نے پڑھا وہاں پر، کہ وہ صحابی نے کیا کیا، یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی ذہانت دیکھیے، علم نفسیات کے وہ ماہر کیسے نکلے. انہوں نے سوچا کہ میں جس گھوڑے پر مقابلہ کروں گا، یہ گھوڑا نفسیاتی اعتبار سے، سائیکولوجیکل اعتبار سے ہاتھی کو دیکھ کر ڈر جائے گا. یہ علم نفسیات ہے. انہوں نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنے گھوڑے کی نفسیات کو سمجھ لیا، انسان کی نہیں. تو کہا کہ اب اس کو کیسے سدھایا جائے اور کس طریقے سے اس کو مانوس کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو دیکھ کر راہ فرار اختیار نہ کرے. تو آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک کام کریں، اس کا کیا بنائے؟ ہاتھی کا پتلا بنائے. تو انہوں نے ہاتھی کا پتلا بنایا اور پھر بار بار گھوڑے کو اس کے پاس لے جاتے. تو پہلے تھوڑی دیر گھوڑا اس سے چمکتا رہا، لیکن جب بار بار اس کے پاس لے جا رہے ہیں، اس کے سامنے جا کے کھڑا کر دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ مانوس ہو گیا. اب وہ ہاتھی سے ڈر نہیں رہا تھا.
یہ کیا ہے؟ نفسیات. یہ کیا ہے؟ نفسیات. تو اس واقعے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تو صرف انسانوں کی سائیکولوجی اور نفسیات نہیں جانتے تھے, جانوروں کی نفسیات بھی سمجھ جاتے تھے. یعنی ہم سے بڑے ماہر نفسیات تو ہمارے سلف صالحین اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع, تو ایسی مثال تو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. تو اس سے معلوم یہی ہوا, کیونکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اسی لیے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست ماہر نفسیات تھے. میں اتفاق سے ایک کتابچہ نکال کے لایا تھا, میں نے سوچا تھا اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ دوں گا, لیکن آپ حضرات کی برکت سے جو چیزیں پچھلے محاضرے میں سنی وہ اور پیچھے جو پڑھی ہوئی وہی ذہن میں آنا کیا ہو گئی, شروع ہو گئی. اور ویسے بھی چونکہ ہم لوگوں کو پڑھنے پڑھانے والوں کو, درس دینے والوں کو وہ محاضرہ کی عادت نہیں ہوتی ہے, یعنی دیکھ کر بولنا جمتا ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, یہ کبھی کبھی آتے ہیں کہا محاضرہ, میں نے کہا کہ بھئی ہم سے بیان بنتا ہے, محاضرہ نہیں بنتا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو پورا دیکھ کے پڑھنے کا یا پورا منہ پر بولنے کا. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلتا, کیسا دیکھو اور پھر بولو. میں نے کہا یہ جمتا نہیں ہے, پوائنٹ بھی لکھ کے لاؤ تو اپنے کو جمتا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس وقت ذہن میں آنا کیا ہو گئی, شروع ہو گئی. آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کوئی ناگوار چیز محسوس کرتے تو اس کا نام لے کر اس کو مجلس میں رسوا نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مالی ارا بعض الناس, کیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مالی ارا بعض الناس. عجیب صورتحال ہے, میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا ایسا کر رہے ہیں. اب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جس سے وہ چیز سرزد ہوتی وہ سمجھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کے بعد وہ سمجھ جاتا کہ حضور کو یہ ناگوار ہے. اب وہ اس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود اپنی کیا کر لیتا ہے, اصلاح کر لیتا. فَعِظُوهُنَّ, وہ موعظت سے کیا کرتا ہے, کام چل جاتا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار چیز ہوتی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھ لیتے مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس نے ایسا کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ وہ صحابی فلاں ایسا کر رہے ہیں, مگر وہ صحابی نہیں دیکھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آ کر کیا ہو جاتے, دیکھو مالی اور بعض الناس. اب اس کو سمجھ میں آتا کہ بھئی مجھے دیکھ بھی لیا ہے اور مجھے اشارہ بھی کر دیا ہے, تو وہ سمجھ جاتے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے. کبھی کبھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ناگوار چیز ہوتی تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور غصہ ہو جاتے ہیں. فَحْمَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیا ہو جاتا, سرخ ہو جاتا. قربان جائیے آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعبیر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ, مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور لال ہو جاتا تھا. اس کو اتنے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا كَأَنَّمَا عُصِرَ عَلَى وَجْهِ الرُّمَّانُ, ایسا لگتا ہے, آپ فرماتے ہیں ایسا لگتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو. كَأَنَّمَا عُصِرَ عَلَى وَجْهِ الرُّمَّانُ, کہ جیسے انار نچوڑ دیا ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ کے سامنے یہ چیز ہوئی, آپ کو ناگوار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, آپ نے صرف اپنے غصے کا اظہار کیا, وہ متنبہ ہو گئے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تورات سیکھنے کے لیے جاؤں.
کس کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ سرخ گیا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کو سیکھنے جانا نہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت کو سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک ہی چیز ہے، ایک کو منع کر رہے ہیں اور ایک کو بھیج رہے ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی؟ میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات. کیسے؟ کیوں حضرت عمر کو منع کیا اور حضرت زید کو بھیجا؟ حضرت عمر کو اس لیے منع کیا کہ حضرت عمر قدوہ تھے، صرف حضرات صحابہ کے لیے نہیں بلکہ بعد میں آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ کیا تھے؟ قدوہ. آپ لیڈر تھے. اگر آپ کو سیکھنے کی اجازت دے دی جاتی تو اس اجازت کو اجازت عامہ تصور کیا جاتا، اور اجازت عامہ تصور کر کر ہر کس و ناقص کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو براہ راست سیکھنے کی کوشش کرتا، جو مضر ہوتی اس کے ناقص علم کی وجہ سے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا کر دیا؟ منع کیا. اور دوسری طرف حضرت زید کو بھیجا، کہا کہ زید جاؤ اور تم یہودیوں کی زبان سیکھ کر آؤ. حضرت زید بہت ذہین و فطین تھے. حضور نے جن کے بارے میں اعلمہم بالفرائض زید، جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہو اس زمانے میں میتھمیٹکس کا ماہر، علم ریاضی کے ماہر، اس لیے کہ علم الفرائض یعنی علم میراث کو کون اچھی طریقے سے اس کا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ جس کا میتھس اچھا ہو، جس کا حساب اور ریاضی اچھی ہو. تو انتہائی ذہین و فطین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیجا انہیں؟ اس لیے کہ یہود آ کر بار بار تنگ کرتے تھے مدینہ میں، اور تنگ کرتے کچھ بھی سوال کرتے تھے آ کر. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تمہاری کتاب میں یہ ہے تو وہ اپنی کتاب لے آتے. اب ان کو معلوم کہ ان میں سے کسی کو ہماری زبان آتی نہیں، تو وہ اپنی مرضی کا بتلاتے، کچھ کا کچھ بتا دیتے تھے. تو حضور نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا ماہر، اس کا توڑ ہونا چاہیے. الحدید یقطع بالحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. کہا کہ جاؤ سیکھ کر آؤ. آپ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت زید ابن ثابت نے 15 دن میں اتنی مشکل یہودیوں کی زبان، عبرانی زبان کو ایسا سیکھا کان یقرأ ویکتب ویفہم. 15 دن میں سیکھا. اچھی طرح لکھ بھی لیتے تھے، اچھی طرح سمجھ بھی لیتے تھے، اور اچھی طرح سے اس کو پڑھ بھی لیتے تھے. کتنے دن میں؟ 15 دن میں. اب کیا ہوا؟ حضرت زید ابن ثابت سیکھ کر آئے. تو آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں گے اس کے بعد سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پوچھنا کیا کر دیا؟ سکھایا تو بڑے شوق سے، لیکن پھر جب ایک مرتبہ آ کر آگے پیچھے کرنے لگے، ان کو کہا تورات لاؤ تو لائے. اب کیا کیا؟ وہ ایسا ہاتھ رکھ کر وہ پڑھنے لگے، اور جو مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی زنا کرنے والے کو کیا سزا دینی چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ایسا ہاتھ رکھ کر پڑھنے لگے. تو 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن سلام وہاں پر موجود تھے جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھنا نیچے ہے، ہاتھ کیوں رکھ دیا ہے؟ اور ایک روایت میں کہ زید ابن ثابت تھے، زید ابن ثابت نے کہا ہاتھ ہٹاؤ میں پڑھتا ہوں. تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے آنا کیا کر دیا؟ بند کر دیا کہ بھائی ابھی اپنی چوری کیا ہو جائے گی؟ پکڑی جائے گی. تو اس لیے حضرت زید ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیوں حضرت زید ابن ثابت بھی قدوہ تھے. الصحابۃ کلہم، حضور نے فرمایا کہ عدول اصحابی کالنجوم، مگر قدوہ میں فرق ہوتا ہے. حضرت عمر قیامت تک کے آنے والے لیڈروں کے لیے قدوہ تھے. اگر ان کو سکھایا جاتا تو جنرل حکم ہو جاتا،
لیکن حضرت زید کو سکھایا تو اب یہ ہو گیا کہ اسلام کے دفاع کے لیے کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو اور ان کی زبان کو جانا جا سکتا ہے دفاع کی غرض سے. حضرت عمر کی غرض کچھ اور تھی. حضرت عمر یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی جیسے قرآن کو میں سمجھ رہا ہوں ایسے میں تورات کو بھی سمجھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. دو مفسدوں کا سد باب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس مفسدے کا سد باب کیا کہ حضرت عمر کی اجازت کو اجازت عامہ پر اگر محمول کر لیا گیا تو بڑے مفاسد ہوں گے. اور دوسرا حضرت عمر کو اس لیے بھی روکا کہ حضرت عمر ذہین تھے. اور کبھی کیا ہوتا ہے ذہین آدمی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا, لیکن جب متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سمجھانا کیا ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک خدشہ ہو سکتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے نفسیات کی معرفت حاصل کرنے والے, جو اپنے تلامذہ میں کس کو کیا سکھانا اور کس کی کیسے تربیت کرنا اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک ایک لقب دیا. حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر ہی صرف نرم دل تھے, دوسرے بھی بہت سارے لوگ تھے جو نرم دل تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وصف کو خاص کر دیا. اس کا پتہ کب چلا؟ اس کا پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد. کب پتہ چلا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے, تو ارتداد کی فضا بن گئی. دو قسم کے لوگ تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو آدھے مرتد تھے اور آدھے مسلمان تھے, جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے, جو مدینہ منورہ کے اطراف میں قبائل تھے. اور جو مدینہ سے دوری کے فاصلے پر تھے وہ لوگ مکمل مرتد ہو گئے, اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جنہوں نے دعوی نبوت کر لیا. انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ نبوت کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے, اپنے بھی اگر نبی بن جاوے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, الیاذ باللہ. اور انہوں نے سوچا کہ دیکھو محمد نبی بن گئے تو مکہ فتح ہو گیا, مدینہ فتح ہو گیا. تو جو لیڈر قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ فتح کرنے کا ایک نیا راستہ ہے کہ نبوت کا کیا کرو, دعویٰ کرو. ایسی فضا بنی ہوئی ہے, ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرو تو لوگ آپ کے ارد گرد کیا ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے. تو اس لیے طلحہ بن خویلد الاسدی, اس کا اصل نام مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا طلحہ بن خالد الاسدی, مگر تحقیر کی غرض سے اس کو طلحہ بن خویلد الاسدی کہا گیا. میں نے کہا کہ یار طلحہ تو نام کہیں پر عرب میں کبھی پڑھا نہیں, تو یہ طلحہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو پھر اس کے بعد بہت سی تاریخ کی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کہیں پر مجھے ملا, یاد نہیں اس وقت مجھے کہاں پر ملا, کہ اس کو اس لیے بالقصد طلحہ کہا گیا تحقیر کی غرض سے کہ یہ طلحہ نہیں, یہ تو طلحی ہے. تو طلحہ بن خویلد الاسدی, صرف اس کی تصغیر نہیں, اس کے باپ کا نام خالد تھا, اس کو بھی خویلد بنا دیا. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح بنت الحارث قبیلہ بنو تمیم کی ایک عورت تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. وہ اس زمانے کی بہت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی کہ کوئی بھی اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو اس کے سوال کا جواب وہ شعر میں دیتی تھی, بالکل فٹافٹ شعر بناتی تھی, برجستہ. اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب ولی بستوی نور اللہ مرقدہ, کہ وہ بھی ایسے ہی برجستہ کیا کرتے تھے, شعر بناتے تھے. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. مولانا عبدالرحیم صاحب ہم لوگ پڑھتے تھے تو مولانا ولی اللہ صاحب بہت پرانے نہیں تھے, نئے نئے آئے تھے, تو انہوں نے ان کا نام رکھا تھا فیکس شاعر.
کیا نام رکھا ان کا؟ فیکس شاعر. تو ہمیں ایسے ایک مرتبہ ہنستے ہنستے پوچھا کہ یہ فیکس شاعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو بولے ادھر سے ڈالو ادھر نکلا. بولے یعنی ادھر ان کو مضمون دو اور ادھر شعر بنانا کیا کر دیتے ہیں، یہ شروع کرتے، بالکل دیر لگتی نہیں ہے. تو سجا بنت الحارث جو تھی یہ بہت بڑی شاعرہ تھی. اس نے سوچا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن ہے. تو کہا میں تو شاعرہ ہوں، میں تو شعر کہہ سکتی ہوں. اس نے کہا اچھا موقع ہے، چلو اپنے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیں. دوسری طرف مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس نے بھی دعویٰ کر دیا. تیسری طرف اسود عنسی نے دعویٰ کر دیا. پانچویں طرف زتاج، ایک ادھر عمان کی طرف ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا زتاج، لقیط ابن سمرہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. بہرحال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ارحم امتی بھی امتی حضرت ابوبکر کو کہہ کر حضور نے امت کو کیا درس دیا نفسیات کے اعتبار سے. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے سب سے رحم دل ابوبکر ہے، لیکن انہی ابوبکر کو اب تک کے حضور کی زندگی میں جمال میں دیکھا گیا، لیکن ان کا جلال دیکھا جا رہا ہے. اب حضرات صحابہ کا مشورہ ہوا کہ بھئی مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. تو چونکہ مدینہ کے اطراف میں جتنے بھی قبائل تھے، قبیلے زبیان اور قبیلے جتنے بھی قبائل، وہ سارے کے سارے قبائل مرتد مانعین زکوٰۃ تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے سب کر، لیکن ہم زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ پیسہ ہم سے چھوٹتا نہیں. وہ حضرت الانفس الشح، اب پیسہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور وہ کیا بہانہ کرنے لگے، دلیل بھی دیتے تھے. کہا کہ اصل میں زکوٰۃ تو نبی کو دیتے تھے نا، اب نبی چلے گئے تو اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، اب کون لے گا زکوٰۃ؟ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب صحابہ کہنے لگے کہ صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، باقی تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ حج بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کلمے کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھی مان رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، بعد میں ان کو سمجھا دیں گے اپنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، لو منعونی عقالا، اگر ایک رسی بھی حضور کے زمانے میں وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اونٹ کو باندھنے کی، اگر اس سے بھی انہوں نے منع کیا، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، تب بھی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا. صحابہ پریشان کہ کیا، ایک طرف سارے صحابہ، ہمارے یہاں کوئی جمہوریت ومہوریت چلتی نہیں ہے، یہ قصے سے ہمارے علماء کے، ہمارے یہاں شورا چلتا ہے، جمہوریت چلتی نہیں ہے. ایک طرف سارے صحابہ اور ایک طرف اکیلے ابوبکر. آخر میں حضرت ابوبکر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا نرمی اختیار کر لی جاوے. تو اب حضرت ابوبکر کا جلال آیا، کیا کہا، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. کہا کہ اچھا عمر، میں تو سمجھا تم میرے ساتھ رہو گے، واشدہم فی امر اللہ عمر ہو، لیکن آج سمجھ میں آیا زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بن کر پھرتے تھے، اور ابھی اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گئے. یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا کہ تم نہیں آؤ گے، میں اکیلا ان کے ساتھ جہاد کروں گا. بہرحال اس کے بعد حضرات صحابہ نے آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑی اور کہا کہ نہیں، لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کو شرح صدر کیا ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد سب نے جہاد. یہاں پر میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنا عظیم درس دیا. حضور نے یہ فرمایا کہ ابوبکر رحم دل ضرور تھے، مگر اپنے ذاتی معاملات میں اور امت کے ساتھ دوسری ایسی چیزوں میں جس کا تعلق دین سے نہ ہو، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں پر ابوبکر، بہرحال جہاں پر غصے کی ضرورت ہوگی وہاں پر غصہ. تو حضرت ابوبکر نے یہاں ثابت کر دیا کہ رحم دلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، دین کے خلاف کرے، تعلیمات کے خلاف کرے، اسلامی تعلیمات کے خلاف کرے اور آپ چپکے سے کیا ہو جائے، بیٹھے رہے. کہا نہیں، چاہے کتنے بھی رحم دل ہو،
اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرماتے تھے ردۃ ولا ابا بکر لہا، مستقل آپ کی کتاب ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ امت میں ارتداد نے سر اٹھایا ہے، مرتد ہو رہی امت فکری اعتبار سے، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو، حقانیت کو چھوڑ کر دوسرے طرف جا رہی ہے، مگر ولا ابا بکر لہا، مگر کوئی ابو بکر نہیں ہے جو اس غیرت کے ساتھ اس ارتداد کا مقابلہ کرے جس کا ابو بکر نے یہ کہہ کر مقابلہ کیا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کی جا سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے اتنا زبردست درس دیا اس باب میں کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ اقدام نہ ہوتا تو ایک ایک کر کر دین کی تمام چیزوں سے بعد میں چل کر کوئی نہ کوئی مصالحت کر لیتا، وہ زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے، بعد میں کوئی آتا ہم زکوٰۃ تو دے دیں گے لیکن یہ 5 ٹائم کی نماز نہیں بنے گی ہم سے، پھر کوئی آتا وہ کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے دیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ حج والا ہم سے بنے گا نہیں، پھر کوئی آتا وہ کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی پڑھیں گے، حج بھی دیں گے، سب کریں گے، لیکن روزہ یہ بھوکا رہنا نہیں بنتا، یہاں تو کھانا چاہیے، تو ایک ایک کر کر سارے، لیکن حضرت ابو بکر نے سد باب کیا، کہا کہ نہیں، یہاں کوئی مصالحت اور کمپرومائز ہو سکتا نہیں، تو رحم دل ہونے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ثابت کیا کہ البغض فی اللہ، اللہ کے لیے غصہ ہونا یہ بھی رحم دلی کا حصہ ہے، اللہ کے لیے غصہ ہونا یہ بھی رحم دلی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرما رہے کہ ارحم امتی بھی امتی، یہ امت کے ساتھ رحم کیا معاملہ ہوا ابو بکر کا کہ ابو بکر نے زکوٰۃ پر کمپرومائز نہیں کیا، اگر ابو بکر نے زکوٰۃ پر کمپرومائز کر لیا ہوتا تو ابو بکر ارحم امتی بھی امتی باقی نہیں رہتے اور امت قیامت تک ضلالت کی وادیوں میں بھٹکتی رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ دین کے خاطر انسان کو غصہ بھی ہونا چاہیے، اسی لیے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غیرت کا تذکرہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب غیرت کا تذکرہ ہوا تو غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص اس مجلس میں تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں تو دونوں کو قتل کر دوں، میری غیرت یہ نہیں گوارا کرے گی کہ میری عورت کسی اجنبی کے ساتھ بات کرے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا کہ جیسے انسان کو ناگوار چیز کے اوپر غیرت آتی ہے، ان اللہ یغار، ایسے ہی اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، کب؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، جب کہا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کی اسی غیرت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر گناہ کرتا ہے وہ جگہ اللہ سے کہتی ہے کہ تو مجھے حکم دے تو میں زمین میں اس کو ڈھسا دوں، آسمان کہتا ہے تو مجھے حکم دے تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں، مگر اللہ کہتا ہے نملی لہم، کہ کیا کرو ابھی ان کو چھوڑ دو، ڈیل دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے نفسیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ غیرت کے نام پہ لوگ کچھ بھی کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو حضور نے غیرت کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہے کہ مسلمان کے لیے غیرت کیا ہے؟ کہا مسلمان کے لیے غیرت یہ ہے کہ مسلمان کے سامنے اللہ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز کی جا رہی ہو تو اس پر اسے صبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو ہاتھ سے روکے، نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، نفسیات، اور اتنا نہیں تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر نفسیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کے اس ماہر ہونے کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پوری سیرت بھری پڑی ہے، لیکن ہم اس زاویے سے اسے کیا کریں؟ دیکھیں۔ بہرحال
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اساتذہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کے اس پہلو کو ٹٹولیں جس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کہ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ سائیکولوجیکل اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اختیار کر رہے ہیں جیسا اختیار کرنا ضروری ہے جو شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو بہرحال افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مولانا لکھتے ہیں، اگر کسی نے مولوی بھی لکھ دیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے، مولوی لکھا مجھے، شان میں گستاخی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ آگے ہم تو وارثین انبیاء ہیں، تو ہمارے معاشرے میں جو ہماری وقعت کم ہے علماء کی، جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء نے خود اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے۔ ہم نے نہ تعلیم و تربیت کے میدان میں ہم نے نفسیات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کی، اور نہ امت کی نفسیات کو سمجھ کر ہم نے ان کی صحیح رہنمائی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کی۔ کیوں؟ اب جیسے کہیں آپ تقریر کرنے کے لیے گئے، تو تقریر کرنے کے لیے گئے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جھاڑنا شروع کرتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے بولتے رہو۔ ارے بھائی، آپ سچویشن دیکھو وہاں پر۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بھائی کتنی دیر بولنا ہے، وہ کہتے ہیں 10 منٹ، تو اپنے 9 منٹ میں ختم کر دینے کا، 10 منٹ نہیں لینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں، بعض مرتبہ، کئی مرتبہ ایسا سننے میں آیا کہ کئی گزشتہ جمعہ کو یہاں مولانا آئے تھے بیان کرنے کے لیے، 31 پہ ختم کرنے کا بولا، 35 تک کھینچا، اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور صاحب گھڑی میں دیکھو کتنے بجے، کتنی غلط بات۔ اب اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو ہو سکتا ہے تقریر میں دم نہ ہو، تو سوچا کہ ایک تو پکا رہا ہے اوپر سے ٹائم بھی لے رہا ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر کیا کر دیا؟ بول دیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہو کہ تقریر تو اچھی کر رہے ہو، لیکن اس کو اور اس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہو جن کو کہیں گاڑی پکڑنی ہو، بس پکڑنی ہو، کوئی چیز پکڑنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دیکھیے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت معاذ بن جبل کی شکایت لے۔ کس کی شکایت لے کر؟ اور آ کر کیا کہا کہ معاذ بڑی لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، کہا فجر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، کہا معاذ کیوں ایسا کرتے ہو آپ؟ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو؟ حضور نے ایسا نہیں کہا، حضور چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے وہ صحابی کو، ارے بھائی نماز ہی تو پڑھا رہے تھے نا، نماز نہیں لمبی پڑھیں گے تو اور کیا لمبا؟ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ان کو اتنی نماز سے اتنی دلچسپ، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ ہے کہ رات میں حضور ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، چلو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں کیا ہو جاتا ہوں؟ شریک ہو جاتا ہوں۔ اور انہوں نے قول باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، میں سمجھا کہ سورہ بقرہ کی 100 آیت پڑھ کر رکوع کریں گے، پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، سو رکوع کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے تو تھوڑی بہت سورہ آل عمران پڑھیں گے، پوری آل عمران بھی پوری، حضور نے رکوع نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آل عمران ختم کر کے رکوع کریں گے، سورہ نساء بھی پوری پڑھ لی، یعنی کتنے پارے پڑھے؟ 5 پارے پڑھے۔ اس کے بعد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان قربان جائیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی برائی کا ارادہ کر لیا۔ آدمی پریشان ہو جائے کہ بہت بڑی برائی کا ارادہ کہ مطلب کیا؟ کہا میں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا کہ بھئی اب تو اپنے بس سے کیا ہو گیا ہے؟ باہر ہو گیا، کیپیسٹی سے باہر ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے ایسا کیا
نہیں. لیکن میں نے سوچا ضرور ایک مرتبہ کہ بھائی یہ تو ابھی سورہ نساء کے بعد آگے بھی نہیں چالو ہو جاوے, لیکن آپ نے سورہ نساء کے بعد کیا کر لیا, رکوع کر لیا. تو آپ خود اتنی لمبی نماز پڑھیں. اور حضرت معاذ بن جبل کی شکایت ہے, تو معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا, اور ڈانٹنے کے بعد معاذ بن جبل سے کہا کہ جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی رعایت کرو, اور جب اکیلے نماز پڑھنا ہو جتنی لمبی پڑھنا ہو پڑھو. تو معاذ کو تعلیم نفسیہ, اور ساتھ ساتھ میں ان کو سکھایا کہ بھئی یہ طریقہ ہوتا ہے. اب جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے, مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو نفسیاتی اعتبار سے خطیب کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی شارٹ خطبہ ہونا چاہیے, 2 منٹ 3 منٹ کا خطبہ دے کر چھٹی. اب 10 منٹ کا آپ خطبہ دے, 15 منٹ کا خطبہ دے, لا بھیا ابھی پولیس آ گئی تو سارے خطبے نکال دے گی, اگر کہیں انفارمیشن چلی گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے. ایسے ہی ہر جگہ پر. ایک مرتبہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ گئے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب کو آگے کر دیا. اب لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں, ہم لوگ سلام پھیرنے کے بعد پہنچے تو ہم نے کہا کہ بھائی شہر میں نماز پڑھ لیں. اب انہوں نے کال مارا, اللہ اکبر, نے جو قرات شروع کری زور سے, الحمدللہ رب العالمین. اب پوری مسجد گونج رہی ہے. اب بھائی جب مسجد میں نماز ہو چکی ہے, لوگ نماز بھر کے جا رہے ہیں, تو آپ اپنی قرات مت سناؤ لوگوں کو, آپ آہستہ پڑھو. آپ کے پیچھے 3 لوگ ہیں, وہ سن سکے اتنا ہی پڑھو. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نہیں سمجھتے ہیں علماء, تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. اب وہ کیا ہو رہا تھا, حضرت تو لے کے مار مار کے پڑھ رہے اور لوگ جاتے جاتے ہنس رہے. کتنی غلط بات ہے. تو یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے, ہم سمجھتے نہیں کہاں کیا سچویشن ہے. ابھی آپ کو کہیں پر قرات کرنے کے لیے کھڑا کر دیا, نظم پڑھنے کھڑا کر دیا, کچھ کرنا, تو آپ کو موقع دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیسا موقع ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی 2-3 منٹ کا ہی وقت ہے تو ختم کر دینا چاہیے. اب 2-3 منٹ کا وقت ہے, وہ جس کو اصل مقرر ہے وہ آ کے کھڑا ہے اور آپ لمبائے چلے جا رہے ہیں. سورہ طٰہٰ شروع کر دیا تو جب تک کہ رکوع ختم نہیں ہو وہاں تک کہ اس کو پورا نہیں کیا. اب یہ بیچارہ مقرر جو آیا وہ بھی پریشان اور سامنے والے پریشان کہ اب پورا کرے تو اچھا ہے. ابھی یہ تو اس طرح کے حالات اور کیفیت سے ہم تو قدوہ ہے, لوگ ہم کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, نہ کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہنستے ہیں. مگر جب ہم سچویشن پر جہاں جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں, قدوہ کے بجائے مذاق بن جاتے ہیں. اب جیسے یہ مجلس کیسی ہے کہ ہمارے بڑے اساتذہ, دورہ حدیث شریف پڑھانے والے اور ہر طرح کی بڑی عمر کے اساتذہ سب لوگ ہیں. اب اس مجلس میں لا کر کسی ایسے آدمی کو یہاں پر کھڑا کر دیا جاوے جن کی عمر بہت کم ہو, تو یہ نفسیات کے سمجھنے میں غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو بٹھا دیا, وہ بھی بیٹھ گیا کر, لیکن جو اساتذہ ہے ان کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ بھائی ہم کو سکھانے کے لیے یہی ملا کیا ان کو. حالانکہ ایسا آنا نہیں چاہیے, لیکن انسان ہے بہرحال نفسیات کے اعتبار سے, تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو تو نہیں بٹھا سکتے ہم یہاں پر. میں خود بہت ڈرتے ڈرتے بیٹھا ہوں ابھی یہاں پر, اتنے دن سے میں بھی ٹال رہا تھا, 1 ہفتے سے, اور میرا بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا. تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں, باریکیوں کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو نفسیات کا سیدھا سیدھا خلاصہ کیا ہے کہ آدمی سچویشن کو سمجھے اور پھر حالات کو سمجھ کر حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے رہے. یہ ہے, آپ نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا, جہاں جن سچویشن اور جن حالات میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفسیات, لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھا. اس لیے ہمیشہ آدمی کو حظ نفس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھتا بھی آدمی کہ لوگوں پر بار گزر رہا ہے,
مگر اس کا دل ایسا بول رہا ہے کہ گزرے تو گزرے، دوسرے سب کو تو اچھا لگ رہا ہے نا، دے پتی. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہرحال 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے تو تھوڑا سا سستی اڑ جائے، اس لیے میں بھی اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. تو علم نفسیات کی کچھ ایسی چیزوں کی طرف میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ میں یہاں پر آ کر بیٹھا خالی ذہن تھا اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہو جاتا کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں، کہ آپ نے سوچا کچھ تھا اور ہوا کچھ. اگر آپ کی باغ دوڑ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ جو چاہتے وہی ہوتے، لیکن آپ جو چاہتے وہ نہ ہو کر کچھ اور ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ذات ہے جس کو 5 وقت نماز کے اندر میں اللہ اکبر سے پکارا جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنے طلباء کی نفسیات کو سمجھنے کی اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. ابھی انشاءاللہ 15 منٹ کا وقفہ ہوگا اور پھر اس کے بعد 11:30 بجے تک کا جو وقت ہے تو اس وقت میں دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. اگر مجھے ایسا لگا کہ اس میں سے کچھ چیز سنانے جیسی ہے تو وہ سنا دوں گا، یا پھر قاری عارف صاحب کا قرآن سے اور علماء کا تعلق پر اگر کچھ باقی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ادھورا پورا ہو جائے. 2 میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے جو بہتر ہو وہ مقدر فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.